إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، چھٹا درس آپ سنیں گے، دین اور ہماری زندگی، جس کا عنوان ہے. ویسے تو آپ سال ڈیڑھ سال سے درس سن رہے ہیں، تو دین اور ہماری زندگی کا آج چھٹا درس ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے بارے میں سنیں، پھر اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہمارے اندر دین اسلام کے احکامات کتنے ہیں، اور پھر عمل کریں. آج کے دور میں ذریعہ ابلاغ، واعظ و نصیحت، درس و تدریس، تصنیف، پروگرام بہت کثرت سے ہیں. صبح سے لے کر شام تک آپ حضرات واعظ بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں. اگر کہیں مجلس نصیب نہ ہو تو موبائل کے اندر ہر بندہ کبھی نعت اور تقریریں سنتا ہے. پہلے زمانے میں کبھی کبھی کوئی چیز سننا نصیب ہوتی تھی، قسمت سے کوئی عالم آتا، کوئی واعظ و نصیحت کرتا، ورنہ نہ کتابیں کسی کے پاس تھیں، نہ موبائل کسی کے پاس تھا، نہ روزانہ کے مسجد میں دروس ہوتے تھے، کیونکہ ہر جگہ عالم ہوتے ہی نہیں تھے. بڑی قسمت سے کوئی عالم آتا تھا، ورنہ حافظ ہوتے تھے، شادی باتیں کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ذریعہ ابلاغ زیادہ ہے، اس وقت کم تھا ہی نہیں، لیکن وہ سارے عمل کرنے والے لوگ تھے. لیکن آج زیادہ ہے، عمل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آج کے دور میں عمل زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہر کام میں نظر آنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نظر آنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا ہر کام الٹ ہے. علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، پہلے زمانے میں جب کوئی آدمی واعظ کرتا تھا تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا تھا، اور اس کی یہ نیت ہوتی تھی کہ یہ عمل کریں یا نہ کریں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر میں خود عمل ضرور کروں گا. پہلے تو کوشش ہے یہ سارے عمل کریں، لیکن میں عمل ضرور کروں گا. اللہ کی رضا کی خاطر واعظ ہوتا تھا، اور یہ ہوتا تھا کہ میں عمل ضرور کروں گا. اور جو سننے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کی یہی نیت ہوتی تھی کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھا ہوں، جو آج میں سنوں گا اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، کچھ بھی ہو جائے گا اس پر عمل میں ضرور کروں گا. تو اس نیت سے سنتے تھے، تو عامل تھے، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی. آج کہنے والا وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرا نام ہو، کہیں گے یار بڑا اچھا واعظ کرتا ہے، اور دوسرا کہنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے یہ عمل کریں، مجھے ضرورت نہیں عمل کرنے کی، میں تو کہنے والا ہوں. اور سننے والوں میں سے بندوں کی یہ نیت ہوگی کہ کان کا ذائقہ حاصل کر لیں گے، بڑا اچھا بیان سنا ہے، باقی میرے قریب والا عمل کرے گا، میں تو اس نیت سے نہیں بیٹھا. اس وجہ سے آج عمل کمی ہے. میرے بھائی، دین اسلام اور ہماری زندگی، پہلے صحابہ کرام کی جو دین اسلام پر زندگی ہے وہ 100% تھی. آج دور دور تک نام کہ ہم مسلمان ہیں، اندر دین اسلام کی ہمارے اندر کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ واعظ دروس شروع کیے ہیں، اور اس میں آگے کافی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ چلے گا کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہمارے اندر دین اسلام کتنا ہے، اور کتنی کمی ہے، اور کتنی چیزوں کو ہم نے صحیح کرنا ہے. تو اس لیے یہ دروس ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
کہ آپ جیسے اللہ کی بات کرتے ہیں اس اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اس اللہ کے سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو جھوٹ مت بولو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہاں محبت کا لفظ نہیں، کس کا لفظ ہے؟ بولو نا ذرا۔ محبت اور اتباع میں ہے۔ محبت آج ظاہری لفظوں کا نام ہے کہ ہم تعریف کر لیں، محبت کا اظہار کر لیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے یہ اتباع کرے گا گویا کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ بھی پھر اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی آج اور صحابہ کرام میں فرق یہی تھا کہ وہ 100% اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو بات سنتے تھے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ جو سنتے ہیں کہ بیت اللہ میں بت رکھے تھے، ان میں ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا، باقی لات بھی تھے، منات بھی تھے، 360 بت انہوں نے رکھے ہیں عزا۔ اور عزا وہ بت تھا جس کے اندر کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عزا بت میں ایک شیطان جننی گھسی ہوئی تھی۔ جب یہ مشرکین جا کے اس کو، اور ایک تو اس کی شکل ایسے بھیانک، بڑا قد اور ایسی شکل تھی جو اندر داخل ہوتا بیت اللہ کے، اور وہ اس بت کو دیکھ کر اس کا روب پڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کہتے تھے دیکھو رب ہے، اس کا روب کتنا ہے کہ بندہ داخل ہو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب آواز دیتے تھے، اصل میں تو وہ شیاطین جن نہیں تھی داخل، وہ کچھ آوازیں خطرناک قسم کی کبھی کبھی آتی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رب ہے بول رہا ہے۔ اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت کے، وہ کہتے ہیں جب میں بیت اللہ میں جاتا تو عزا بت کو دیکھ کر میں دہل جاتا تھا۔ باقی بت تھے ان سے بھی خوف رکھتا تھا، آگے رکھتے تھے چیزیں برکت کے لیے رکھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے بیت اللہ کے اندر، لیکن جب عزا بت کے سامنے جاتا میں دہل جاتا، میرے پاؤں سے زمین نکل جاتی، ایسا روب پڑتا تھا میرے اوپر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خالد ابن ولید، اسلام لانے سے پہلے میں ڈر جاتا تھا، اور میں آتا میں کہتا عزا وہ تو بڑا رب ہے اور بار بھی وہ ہلاک کر دے گا، بار بھی اس کا ذکر کرتا تھا، ڈرتا تھا، بیت اللہ میں داخل ہو تو اس سے میں قابلہ شروع کر دیتا تھا، اور اس کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب جاتا تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے تبرکات لے کے جاتا تھا۔ اور میں پھر لوگوں سے کہتا تھا، مجھے کسی سے خوف، بہادر تھے جب ایمان نہیں لائے تب بھی تو بہادر تھے، لیکن کہتے تھے میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن جو رب عزا ہے وہ جب میں داخل ہوں تو میرے پاؤں سے زمین نہیں۔ یہ خالد بن ولید کہتے ہیں۔ یہ عزا کیوں؟ آپ نے وہ دیکھا ہے ابو سفیان جب غزوہ احد ہوا تھا تو اس نے کس کا نام لیا تھا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ جب مشہور ہوا کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی ہو گئے، عمر فاروق بھی ہو گئے، تو وہ کھڑا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کھڑا ہو کر اس نے کیا سوال کیا؟ آئینہ محمد، اور نبی کے یارو بتاؤ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جو کہتے تھے ارسلت الی الخلق کی کافہ، میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہوں، میرا دین پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، میں پوری دنیا کا نبی ہوں، قیامت تک میرے تذکرے ہوں گے۔ وہ کہاں ہے محمد؟ آج ختم ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ شاید شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، کوئی جواب نہ دے، تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آئینہ ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر جو ہر وقت نبی کا یار ہے، نبی پہ خرچ کرتا ہے، مارے کھاتا ہے، نبی کا قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو نبی کے پاس لے آتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، کہاں ہے آج؟ کہتا تھا ہم مر جائیں گے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آج محمد رسول اللہ بھی ختم ہو گئے، ابو بکر کو بھی ہم نے ختم کر دیا، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، آئینہ عمر، کہاں ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب کلمہ پڑھا تو کہتا تھا آؤ کوئی ہے کسی کی جرت ہے بیت اللہ کے دروازے کھلانے والا؟ کہتا تھا ہم اللہ کے نبی کا ساتھ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، کہاں ہے؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے جو جواب کہا کس کا نام لیا تھا؟ حالانکہ لات بھی تھا، منات بھی تھا، بڑے بت تھے، تو اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، کہنے لگے او نبی کے یارو ہم تمہیں کہتے تھے اللہ کو چھوڑو، عزا کی مان لو، عزا کا نام لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عزا سے یہ سارے ڈرتے تھے، باقی کسی بت کا نام لیا، عزا کا لیا۔ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا کون عزا ہے؟ عزا ہی نہیں ہے تمہارا، اگر عزا ہوتا تو آج تم بھی بچ جاتے، تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، آج اللہ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارا نبی بھی ختم، ابو بکر بھی ختم، عمر بھی ختم، آج برابری سے برابری ہو گئی ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں۔ تو غیرت مند سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عزا کا نام برداشت پھر نہیں ہوا، اور کیا کیا؟ پھر سامنے آ گئے، کہنے لگے او دشمن خدا، دشمن رسول، خاموش ہو جا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا، ایسے کھڑا کر کے کہا، تو کہتا ہے اینا محمد، ہاذا محمد رسول اللہ و حبیب اللہ، اور دشمن خدا یہ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آج بھی ایسے چمک رہے ہیں کہ آسمان کا سورج بھی نہیں چمک سکتا جتنی محمد کی نبوت چمک رہی، یہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی کو سامنے گیا، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا تو کہتا ہے اینا ابو بکر، کہاں ہے نبی کا یار جانے قربان کرنے والا، ہاذا ابو بکر، یہ ابو بکر کھڑا ہے، جس طرح پہلے دن اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے پاؤں یہ بھی بچ گیا ہے، تو کہنے لگا عمر کی بات کر رہا ہے، عمر بھی آج موجود ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے کھڑا ہے، مر سکتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، تو ہم نے اور بت کا نام نہیں لیا، تو عزا کا نام لیا، روب کھاتے تھے عزا سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، وہ عزا کے نام لینے والے عزا کر رہا ہے، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے اللہ مولانا ولا مولا لکم، فرمایا جس کا اللہ مولا ہے، ہمارا تو اللہ مولا ہے اور تمہارا اللہ کے علاوہ جب کوئی نہیں، تو جس کا اللہ مولا ہے ساری دنیا بھی مل کر اس کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے نبی آج بھی موجود ہیں، قیامت کی صبح تک ان کی نبوت چمکتی رہے گی۔ اللہ مولانا ولا مولا، ہمارا تو اللہ مولا ہے، تمہارا کون ہے؟ اور پھر برابری سلابری کی بات کرتا ہے، آج سواء بین سوائک، آج برابر ہو گئے، 70 عہد میں بدر میں مارے، آج ہم نے تمہارے مار دیے، برابری ہو گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہاں برابری ہو گئی؟ فرمایا تم دشمن رسول ہو، ہم اللہ کے نبی کے محب ہیں، تم دشمن خدا ہو، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تم دین اسلام کے خلاف کھڑے ہو، ہم دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، تم محمد رسول اللہ کے دشمن بن کے آئے ہو، ہم محمد رسول اللہ کے ساتھی بن کے آئے ہیں، تم کافر بن کے آئے ہو، ہم مومن بن کے آئے ہیں، یہ برابری کہاں ہے؟ تمہارے جو مرے ہیں وہ سیدھا جہنم میں گئے ہیں، جو رسول اللہ کی اطاعت میں مرے ہیں وہ سیدھا جنت میں چلے گئے، یہ برابری کہاں ہو سکتی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کس کا نام لیا؟ عزا کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی، سب کے دل میں عزا کا اتنا خوف تھا، اس کو رب سمجھتے تھے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر بھی کہتا ہے جب میں بیت اللہ میں جاتا میرے پاؤں سے زمین، عزا سے میں اتنا خوف کھاتا تھا حد سے زیادہ، لیکن یہی خالد ابن ولید میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، کہو سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا، عزا سے ڈرنے والا، عزا سے کانپنے والا۔ اور قسمت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، کہتے بڑا ڈرتا تھا میں، لیکن جب اللہ کے رسول کی ہم نے اطاعت کی، اللہ سے محبت کی، پھر رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی میرے دل میں نہیں آتا۔ اور پھر خدا تعالیٰ کا کرنا یہی کہ یہی جو ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو سبحان اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا این خالد، خالد کہاں ہے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میرے ماں باپ آپ قربان ہوں۔ فرمایا کسی بت کو کوئی توڑے گا، کسی بت کو کوئی توڑے گا، جو عزا بت ہے اس کو جو توڑے گا وہ خالد ابن ولید توڑے گا۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ اسی سے خوف کرتا تھا، لیکن آج اللہ کے اب وہ شیطان جننی بھی اس وقت ڈراتی تھی، لیکن اللہ کے نبی پر جب ہم ایمان لائے، اللہ پر لائے، کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں دل میں یہی خواہش کر رہا تھا کہ جب عزا کے ٹکڑے کرنے کی باری آئے کاش اللہ کا نبی مجھے بلا لے، لیکن وہ دلوں کے راز جاننے والا میرے محبوب نے فرمایا کہاں میرا شیر، کہاں ہے خالد؟ کہا کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا عزا کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا تو میرا خالد کرے گا۔ کہا کہ ابھی اللہ کے نبی کی بات ختم نہیں ہوئی، رب کعبہ کی قسم میں چھلانگ لگا کر بیت اللہ کا دروازہ کراس کر سیدھا اس عزا پہ ٹوٹ پڑا اور اس کو اتنے ٹکڑے کیے کہ اللہ کے نبی اس کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ فرمایا کہ واہ خالد واہ، تو نے محمد رسول اللہ کا دل خوش کر دیا، پہلے ڈرتا ہے جب ایمان لایا تو پھر کتنا ایمان بڑھا، کہتے ہیں کہ ٹکڑے کرنے کے لیے میں راضی ہو گیا۔ یہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی برکت اور ایمان لانے کی جو ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت۔ آج ہم اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے ہیں، کن کن بتوں سے ہم ڈرتے ہیں، تو ہمارے ایمان دین میں کمی ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آگے حضرت عمر کی بات سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہادر آدمی تھے صاحب، اور سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ اس وقت جب بلال، خبیب، سمیہ، زنیرہ سب کو مارا جا رہا ہے، میرے نبی سجدہ کرتے ہیں، اوج اوپر ڈال دیتے ہیں، میرے نبی بیت اللہ میں قرآن پڑھتے ہیں، گلے میں پٹکے ڈال دیتے ہیں، میرے نبی گھر سے باہر آتے ہیں، صحیح آتے ہیں، جب گھر واپس جاتے ہیں تو اس وقت زخمی ہو کر جاتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم پر باندھا کرتی تھی اللہ کے نبی سے، یہ حالت تھی۔ تو اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آئے
اور جو ہے بہادر ہو اور اسلام کو تقویت ملے۔ تو اللہ کے نبی نے کیوں مانگا؟ یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، عمر کو حضرت اللہ کے نبی نے دیکھا ہوا نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ کھڑے تھے، اللہ کے نبی گزرے، قد کاٹ دیکھا، زلفیں تھیں اور ماشاءاللہ روبدار شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا دشمن ہے اسلام کا، یہ کہتا ہے۔ اور اکثر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ عمر کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کہا کرتے تھے۔ کہتے میرا گدھا ہو جائے گا، محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے گا، میں کبھی لا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی ایسے گزرے، یا رسول اللہ یہی عمر ہے۔ تو اس وقت کھڑے چمڑے کے اوپر، یعنی گائے کا چمڑا بچھا ہوا اوپر حضرت عمر کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں او قریشیو آؤ، کسی کی ماں کی جرت ہے، کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے، عمر کے پاؤں سے چمڑا کھینچ کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی دور گزرے تو دیکھنا کھڑا شروع دیکھنے لگے، اللہ کے آؤ۔ تو بندے آئے سارے، کہتے کسی کی جرت ہے پاؤں سے نکال کے دکھاؤ، بہادر آدمی۔ اب وہ کوشش کرے، کتنے بندے ارد گرد آئے، کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عمر اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ عمر کے قدموں سے یہ چمڑا نکال سکے، اور عرب کے کسی شخص کے اندر جرت نہیں جو عمر کا مقابلہ کر سکے۔ میں عمر ہوں، خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، یہ باتیں کریں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہتے ہیں نا جیسے جوہری کو سونے گا وہ پرکھ آ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے پرکھ لیا تو سیدھا بیت اللہ گئے۔ اور ایک روایت میں خاصہ کے لفظ ہیں، اور ایک روایت میں عمر ابن حشام عمر ابن خطاب، اور ایک روایت میں عمر ابن خطاب خاصہ۔ اللہ آج میں نے ایک شعر دیکھا ہے تو اسلام کا دشمن چیلنج کرتا ہے گدھا مسلمان ہو جائے گا، عمر کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ آج میں نے وہ شعر دیکھا ہے، ابو بکر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، لیکن اسلام کی گاڑی ذرا نہیں چل رہی۔ اے اللہ عمر ابن خطاب کو بھیج، اے اللہم اعز الاسلام، جو اسلام کی عزت بن کے آئے تاکہ میں محمد بھی آزادی کے ساتھ بیت اللہ کے اندر عبادت کر سکوں۔ لیکن محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دوسرے دن عمر کو بھیجا یا نہیں بھیجا۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈرتا کسی سے ہی نہیں تھا، لیکن جو بیت اللہ میں بت پڑے تھے ان کی میں بڑی قدر کرتا تھا، وہاں جا کے بچڑے ذبح کرنے، ان کے اوپر چڑھاوے چاڑنے، یہ سارا کام میں کرتا تھا اور ان کی بڑی قدر کرتا تھا۔ لیکن جب ایمان لائے تو پھر یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے سامنے آئے، پتھر حجر اسود تو بڑا یعنی بابرکت پتھر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی شان اور فضیلت بیان کی ہے۔ مسلمان جا کر بوسے دیتے ہیں، نہ دے سکو تو دور سے کرو، تو اتنی فضیلت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایسے حجر اسود کے سامنے، اب یہ پہلے پتھروں کی پوجا کرنے والے، آج اسلام لانے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ تو اس پتھر کہنا ہے یا حجر انی عالم انک حجر، او پتھر، او حجر اسود، یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے چوم رہا ہوں، یہ مجھے میرے دل میں تیری محبت آ گئی، میں تیری قدر کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں۔ کہنے ہے کہ میں تمہیں چوم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرا محمد تجھے بوسہ نہ دیتا تو آج عمر بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ کتنی تبدیلی آ گئی کہ آج ہنس کہیں گے نہ لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو میں بھی اسی لیے بوسہ دیا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی برکت۔ تبدیلیاں آئیں۔ بس میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کی عزت لوٹنے والے، پھر عدی بن حاتم کی بہن کو پہنچایا، جب وہ شام نکل گیا اس کا بھائی عدی بن حاتم بادشاہ زادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کے خوف سے اپنی جوان بہن کو چھوڑ کے نکل گیا، قید ہو کے آئی، اللہ کے نبی کے دربار میں کھڑی ہے، سر پہ چادر کوئی نہیں، اللہ کے نبی آئے، سر پہ چادر ڈالی، حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، قیدیوں کے ساتھ تو اس کی عزت تاردار کی جاتی ہے۔ محبوب نے فرمایا تو باپ کے دربار میں بھی ننگی ہو، یہاں بھی ننگی ہو تو فرق کیا ہوگا، اب تو محمد رسول اللہ کے دربار میں کھڑی ہوئی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا یہ قیدی ضرور ہے لیکن یہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا بھائی بادشاہ ہے، خیال کرنا اس کو زمین پہ نہ سلانا۔ اور وہ کہتی ہیں میں قربان جاؤں نبی کے گھرانے پر، میں قیدی تھی، امی عائشہ زمین پہ سو رہی تھی، مجھے گدے پہ سلا دیا تھا، اور فرمایا عائشہ خیال کرنا شاید دودھ پیتی ہو، اس کو دودھ دو، دودھ دیا گیا، اچھا کھانا مجھے کھلایا گیا، میں نے کہا میں تو قیدی ہوں، میرا اتنا اکرام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شہزادی عائشہ خیال کرنے سے کوئی تکلیف نہ ہو محمد کے گھر سے، کہیں جا کر یہ نہ کہے کہ میں کس کے پاس قیدی ہو کے گئی۔ میرے بھائی جب صبح ہوئی اس نے اتنی رحمت دیکھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میرا بھائی آپ کے خلاف بولتا رہا، ہم آپ کے خلاف سنتے رہے، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کے پتہ چلا کہ کائنات میں کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی ہیں، دشمنوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلو۔ میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے، مجھے بھیجیں شام سے میں اپنے بھائی کو لے کے آ جاتی ہوں۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے قافلے کے ساتھ بھیجا، اور ایک جگہ آتا ہے 2 صحابیوں کو کہا چلو لے جاؤ اس کو۔ اب وہ کہتی ہے میں دل میں سوچنے لگی کہ اللہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ تو جوان ہے، اب شام کہاں مدینہ کہاں، یہ تو راستے میں جنگل بیابان، یہ تو میری عزت تار تار کر لیں گے، ڈر رہی ہوں۔ لیکن نبی کے یار جب ساتھ چلے، وہ کہتی ہے اس رب کعبہ کی قسم ہے، دیکھنے کے باوجود اندھے تھے، زبان کے باوجود وہ گنگے تھے، کانوں کے باوجود وہ بہرے تھے، آنکھ اٹھا کے کسی نے بھی مجھے سارے راستے کے اندر نہیں دیکھا، اور آنکھ جھکائے پتھر، یوں لگتا ہے کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ بہن بی بی یہ وہ لوگ تھے جو راستے میں گزرتی ہوئی لڑکی کی عزت تار تار کر دیتے تھے۔ آج اسلام لانے کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے کہ کافر کی بیٹی ساتھ ہے لیکن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں۔ یہ ہے دین اسلام کی برکت، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے انقلاب۔ اب وہاں گئے تو پہلے بھائی سے ناراض ہوئی، تو کیسا بھائی ہے، دشمنوں کے حوالے مجھے کر کے آئے جوان بہن کو۔ انہوں نے کہا چھوڑ، پہلے یہ بتا تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تیری عزت تار تار کی، تجھے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چھوڑ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہ میرا باپ اتنی مجھ سے شفقت کر سکتا ہے، نہ تو بھائی ہو کے کر سکتا ہے جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، میرے بھائی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مدینہ واپس چل۔ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو شفیع المذنبین ہے، وہ تو رحمت دشمنوں کی بچوں کے سروں پہ چادر ڈالنے والے ہیں، وہ تو فقیروں کی جھولی کو اپنے جو آتے ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام دیتے ہیں، اور جو آ کے مانگتے ہیں ان کو بکریوں کے ایڈر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دشمن سے پیار کرتے ہیں، آؤ تو صحیح۔ بھائی نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر ذرا تھوڑا سا موڈ جو اس کا ایسے پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں شہزادہ تھا، اب یہاں آ گیا ہوں، غربت ہوگی، پتہ نہیں یہ مجھ سے ایسی محبت کرنے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں پہلے استطار کرنے والے تار تار کرنے والے آج اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، کسی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ یہ ہے تبدیلی۔ اللہ کے نبی نے تبدیلی لائی، ایسے افراد تیار کیے جنہیں قیامت کی صبح تک دین کو زندہ رکھنا تھا۔ میں بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں، ایک پوائنٹ کی بات ذہن میں رکھو۔ جب اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعداد بڑھ رہی تھی تو دشمن پریشان تھا کیسر و کسرا کا۔ انہوں نے بیٹھ کے مشورے کیے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا پھر سامان تیار کرو، سامان تیار کرو، اسلحہ تیار کرو، لڑائی کا سامان تیار کرو تاکہ ان کو کچلا جائے۔ اب علماء نے لکھا کیسر و کسرا اور اللہ کے نبی کے دشمن سامان تیار کر رہے تھے اور محمد رسول اللہ جوان تیار کر رہے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ سامانوں پہ لگے ہوئے ہیں، میرے نبی جوانوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سامان بنایا، میرے نبی نے ابو بکر جیسا جوان بنایا۔ انہوں نے سامان بنایا، میرے نبی نے عمر جیسا جوان بنایا۔ انہوں نے سامان بنایا، میرے نبی نے عثمان جیسا جوان بنایا۔ انہوں نے سامان بنایا یا علی جیسا جوان بنایا۔ انہوں نے سامان بنایا یا ابو ہریرہ جیسا جوان بنایا۔ وہاں سامان بنایا، وہ سامان پہ لگے رہے، میرے نبی جوانوں پہ لگا رہا، جوان بناتا رہا۔ ادھر سامان بن گیا، ادھر جوان بن گئے۔ پھر اللہ نے وہ مدد کی کہ ان کافروں کا سامان اٹھا کے محمد کے جوانوں کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا۔ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ جب کیسر و کسرا کے اوپر حملہ کیا ایران پہ تو ان کا سارا سامان صحابہ کے قدموں میں تھا یا نہیں تھا؟ وہ سراقہ نہیں کہہ رہا تھا قربان جاؤں آمنہ کے لال پر؟ اس وقت بشارت دی جب دشمن حملہ کر رہے تھے۔ محبوب فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے، پھر کیا مزہ، کیا حال ہوگا؟ تو میں حیران تھا بھائی کیسر و کسرا اور کنگن؟ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے جو زندگیاں لوگوں کی ہوتی تھی ہماری ویسے کے ویسے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ اخلاق میں تبدیلی ہے، نہ لین دین میں تبدیلی ہے، نہ معاشرت میں تبدیلی ہے، نہ معاملات میں تبدیلی ہے، نہ اخلاقیات میں تبدیلی ہے، نہ شادی میں تبدیلی ہے، نہ فوتگی میں تبدیلی ہے، نہ خریدنے میں تبدیلی ہے، نہ لینے میں تبدیلی ہے۔ گھر جائیں تو تبدیلی نہیں، گھر سے آئیں تو تبدیلی نہیں، بچوں کے ساتھ معاملات میں تبدیلی نہیں، کسی آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، ہمسایوں کے ساتھ نہیں، بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں۔ ہمارے اندر اسلام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کریں گے انشاءاللہ۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی